اور یہ سب لوگ مل کر سارا بوجھ لڑکی پر لادنا شروع کر دیتے تھے کہ بیٹیا میکے کی لاج رکھیو۔ سنار اور درزی کے ہاں بار بار چکر لگانے، سلامی، پہلی عیدی، بری اور جہیز سمیت لین دین کے تمام مراحل میں دوسری جانب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک دور تھا جب بڑھ دکھاوے کے موقعوں پر بٹیا کے ماں باپ اس کے سلیقہ شعار ہونے، سگڑ، خوش مزاج اور معاملات زندگی میں بااعتبار ہونے، سلائی کڑھائی، صفائی اور دھلائی میں تجربہ کار ہونے کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے۔ اور پھر نہ صرف ماں باپ اور خاندان کے بزرگ بلکہ محلے کی اکابی، چچا اچھن، مدرسے کے مولوی اور قاری صاحب کی بیگم، دائی جی اور میلاد والی بوا، سب کے سب بڑھ دکھاوے کے پیچیدہ عمل میں بلا دعوت نامہ شامل ہو جاتے تھے، اور یہ سب لوگ مل کر سارا بوجھ لڑکی پر لادنا شروع کر دیتے تھے کہ بیٹیا میکے کی لاج رکھیو۔ شادی یا مرد اور عورت کے درمیان ازدواجی بندھن دنیا کا خوبصورت اور حساس ترین رشتہ مانا جاتا ہے۔ یہ رشتہ کسی نہ کسی انداز اور طریقوں سے زمانہ قدیم سے دنیا کے ہر معاشرے میں قائم و دائم ہے۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن اس رشتے کو عملی شکل دینے کے لیے تلاش، پسندیدگی اور تمام تر رسم و رواج بہرحال زمین پر ہی انجام پاتے ہیں، اور زمین پر رہنے کے لیے حقائق کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روایت پسند مضبوط سماجی حلقہ آج بھی خاندان میں مرکزیت کے تصور اور رسم و رواج کے جاری و ساری رہنے پر یقین رکھتا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان روایات کے تحت خاندان اور سماج میں ربط اور توازن قائم رہتا ہے۔ لہٰذا بڑھ دکھاوے سے شادی کی تمام تقریبات تک سارے عمل میں خاندان کے لوگوں، عزیزوں اور ملنے والوں کی نمائندگی رشتوں کی مضبوطی اور سماج کی قبولیت کے لیے اہم قرار دی جاتی ہے۔ آج بھی زیادہ تر گھرانوں میں رشتے جڑنے، مٹھائیوں اور پہناووں کے تبادلے، سنار اور درزی کے ہاں بار بار چکر لگانے، سلامی، پہلی عیدی، بری اور جہیز سمیت لین دین کے تمام مراحل میں کسی نہ کسی حد تک ان سب کی نمائندگی ضروری جانی جاتی ہے۔ ہم لوگوں میں دماغ بالکل نہیں ہے، یہ چیزیں جا ہی نہیں رہی ہیں۔ ہاں کم ضرور ہو گئی، عقل مند لوگ بالکل نہیں بری اور جہیز اتنے بنا رہے۔ میں اس چیز کی بھی قائل نہیں ہوں کہ ادھار اور قرض کر کے لڑکی والے جو ہیں جہیز کو جمع کریں، یا لڑکے والے اپنے آپ کو بہت برتر ثابت کرنے کے لیے بری جمع کریں۔ دوسری جانب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دیتی ہیں۔ عورت نے جو ہے مرد کی جگہ اب لے لی ہے، وہ باہر بھی اتنی ہارڈ ورکنگ ہے، اور پھر گھر آ کے اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہے، بچوں کو بھی دیکھتی ہے۔ مرد اور عورت کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اس سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ اس مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کمپٹیشن نہیں کرتے۔ لیکن آج بھی عمومی طور پر شادی کی شرائط پر لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کا پورا اترنا ہی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ فرمائشوں اور مطالبات کی ایک رسمی یا غیر رسمی فہرست کسی نہ کسی انداز میں لڑکی کے خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ کسی نے لسٹ پکڑائی تو دیکھیں اس کی کتنی بے عزتی ہوگی، لڑکی ہی بے عزتی کر دے گی فون کر کے۔ آج کل تو لڑکیاں بہت سمارٹ ہو گئی ہیں۔ لڑکی کی شرافت، گورا رنگ، سلیقہ مندی، اعلیٰ خاندان سے تعلق اور کم از کم 12 جماعتوں تک تعلیم جیسی شرائط سب سے عام اور بنیادی ہیں۔ دیکھیں، عورت کی تعلیم تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایک انسان ہے، ایک مکمل انسان ہے، اس کے پاس تعلیم، علم، تربیت سب اس کے پاس ہونا ہی چاہیے۔ اگر لڑکوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، تو لڑکیوں کو بھی کے لیے بھی یہی روایت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں شادی سے پہلے۔ جو بڑے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ لڑکی صرف ایک چولہے تک ہی رہ گئی ہے۔ جتنی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، اور انہی کی جو نسلیں تھیں وہ آگے کامیاب ہوئی ہیں۔ لڑکوں کو ان معاملات میں آج بھی بڑی حد تک آزادی حاصل ہوتی ہے۔ انہیں خصوصیات کے ترازو میں ناپ تول کے تکلیف دہ عمل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ لڑکیوں کے برعکس لڑکوں کے معاملے میں عموماً بہت سی باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ان میں شکل و صورت، رنگ، طور طریقے اور کسی حد تک کردار قابل ذکر ہے۔